لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا الذين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز طلبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اعمال کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر شرط ہیں کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول تب ہوگا جب اس میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہوں گی ایک ہے اخلاص کہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا ہے اتباع سنت وہ عمل جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کتنا ہی بڑا عمل ہو، کتنا ہی خوبصورت عمل ہو، کتنا ہی اچھا عمل ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی، اخلاص ہوگا اور اتباع سنت ہوگی، تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے تلاوت ہوئی، اس میں اللہ پاک نے انہی میں سے اخلاص کی نشاندہی کی ہے۔ فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو فرما دیں، قل ان صلاتی، آپ ان کو فرما دیں کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کے لیے، جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے لیے۔ حدیث مبارک جو آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، بخاری و مسلم حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایمان کی تکمیل کی 4 نشانیاں بتائی۔ ایمان مکمل کس طرح ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کوئی انسان سوال کرتا ہے ایمان کیسے مکمل ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان مکمل ہو گیا؟ کس انسان کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا ایمان مکمل ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے 4 نشانیاں ارشاد فرمائی۔ اب میں اور آپ ان 4 نشانیوں میں اپنے ایمان کا گراف دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں تک ہے۔ وہ 4 نشانیاں کیا ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ ایمان مکمل ہو گیا؟ اگر تو کسی شخص میں وہ 4 نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا ایمان 100% مکمل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس ذات نامدار کے الفاظ ہیں جن کی زبان سے کبھی کوئی بات غلط نکلی ہی نہیں، جن کا بولنا اللہ ہی کا بولنا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی بولے بھی نہیں، وہ جب بولتے ہیں اللہ کی وحی ہی ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں۔ گفتہ اللہ بود گرج از حلقوم عبداللہ بود، آپ کا کہا ہوا اللہ ہی کا کہا ہوا ہے، اگرچہ زبان مبارک آپ کی ہے لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اللہ ہی کا فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کامل ایمان کی 4 نشانیاں بتائی۔ کتنی نشانیاں بتائی؟ 4۔ اب اس کے روشنی میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔
اگر ہمارے اندر ان میں سے ایک نشانی پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 25% ایمان ہے، 25% ایمان ہمارے اندر ہے۔ اگر 2 نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 50% ایمان ہمارے اندر ہے۔ اگر ہمارے اندر 3 نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 75% ایمان ہے۔ اور اگر 4 نشانیاں ہیں تو پھر اللہ کا کروڑا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ 100% ایمان ہمارے اندر ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، پہلی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جس کی محبت اللہ کے لیے ہو۔ کسی سے بھی محبت کرے تو صرف کس کے لیے کرے؟ ماں سے محبت ہے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ باپ سے محبت ہے تو کس کے لیے؟ بیوی سے محبت ہے تو کس کے لیے؟ بچوں سے محبت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بھائی کی بھائی سے، بھائی کی بہن سے، بہن کی بھائی سے، کسی بھی رشتے ناطے کی محبت اس کا مین جو اس کی ریزن ہے، جو وجہ ہے، جو بنیاد ہے کہ میں یہ محبت کس لیے کر رہا ہوں، وہ جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے۔ اچھا، اب ایک بات اور سمجھ لیں، جب کسی سے محبت اللہ کے لیے ہوگی، وہ سامنے والا وہ محبت نہ کرے۔ آپ بھائی سے محبت کرتے ہیں لیکن بھائی آپ سے نہیں کرتا۔ آپ بہن سے محبت کرتے ہیں لیکن بہن آپ سے محبت نہیں کرتی۔ آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں لیکن بچے آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ والدین سے محبت کرتے ہیں لیکن والدین آپ کو قریب نہیں آنے دیتے۔ یہاں آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اگر تو جذبات یہ ہے کہ بھائی میں کیا کروں، وہ نہیں محبت کرتا تو میں کیوں کروں، وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، تو اپنی محبت کے لیے محبت کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لہذا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یہ تو خود غرضی ہو گئی۔ اللہ کے لیے محبت یہ ہے کہ وہ مجھ سے نہیں بھی کرتا میں پھر بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کے لیے محبت۔ پتہ تو تب چلے گا نا، صرف کہنے سے تو نہیں ہوگا کہ میں نے زبانی کہہ دیا جی میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اس کا کوئی تھرمامیٹر بھی تو ہوگا، کوئی پیمانہ بھی تو ہوگا جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے لیے ہے یا اپنے لیے ہے، اپنی غرض سے ہے۔ تو معیار کیا ہے کہ اگلا محبت نہ بھی کرے پھر بھی یہ اس سے محبت کرے، اس کا کوئی نقصان نہ کرے، اس سے کوئی بدلہ نہ لے، اس سے کوئی انتقام نہ لے، اس کے خلاف کوئی بد دعا، کوئی جذبہ اپنے دل میں نہ رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت واقعہ ہی اللہ کے لیے۔ یہ نشانی ہوگی ایمان کی کہ یہ بندہ مومن ہے۔ دوسری نشانی آپ نے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، نفرت بھی کرے کسی طرح تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نفرت بھی ذاتی نہ ہو، عداوت اور دشمنی بھی اپنی اغراض فاسدہ کی وجہ سے نہ ہو۔ کسی سے نفرت ہے، کسی سے بغض ہے، عداوت ہے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے ہمیں اس سے نفرت ہے، ورنہ ہمارا اس سے کوئی ذاتی کوئی لڑائی کوئی مفاد وابستہ نہیں۔ اس کا پتہ بھی کس سے چلے گا کہ ایک بندہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے محبوب کا دشمن ہے، وہ آپ کو تحفے لا کر دیتا ہے، گفٹ لا کے دیتا ہے، آپ پہ پیسہ نچھاور کرتا ہے،
اب آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا ہے، میرے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، مجھے ہدیے دیتا ہے، مجھے تحفے دیتا ہے، میں کیوں نہ اس سے محبت کروں اور میں کیوں اس سے نفرت کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نفرت کے جذبات کا تعلق خود اپنی غرض سے، اپنی وجہ سے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک مثال سے اس کو یوں سمجھ لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کسی جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن نے آپ پہ وار کیا، وار کر کے آپ کو زخمی بھی کر دیا، لیکن آپ بہادر تھے، پہلوان تھے، جری تھے، جنگی چالوں کو سمجھنے والے تھے، آپ نے کوئی چال چل کے اس کو نیچے گرا دیا۔ اب نیچے گرا کے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے گردن کاٹنے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، مولا علی کرم اللہ وجہ، جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، اب بیٹھے ہیں، اس کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ نیچے لیٹے لیٹے آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوک پھینک دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی چہرے کی طرف، اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، بے بس ہو گیا تھا، پکڑا گیا تھا، قابو آ گیا تھا۔ اب اس کے پاس آخری یہی رہ گیا تھا کہ اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے چہرے کی طرف تھوک دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب اس کا رد عمل اور ریاکشن کیا ہونا چاہیے تھا کہ جہاں اس کو آرام سے مارنا چاہتے تھے، وہاں اس کو ذرا شدت کے ساتھ مارا جاتا، اس کو اور اذیت اور تکلیف دے کے مارا جاتا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جن کی محبت کے تعلق بھی اللہ کے لیے تھے، جن کی نفرت اور بغض کے تعلق بھی صرف اللہ کے لیے تھے، اپنی کوئی غرض اس میں شامل نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے تھوکا، حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، چھوڑ دیا اس کو، کچھ بھی نہیں کہا اس کو۔ وہ حیران، ہکا بکا، اب کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ تو فرمایا کہ پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا صرف اس لیے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، میرا اپنا تیرے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں، اللہ کا دشمن تھا اس لیے تجھے قتل کر رہا تھا۔ اب جب تو نے میرے چہرے کی طرف تھوکا تو میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی غرض، اپنے انتقام، اپنے غصے کی وجہ سے تجھے قتل کر دوں اور کل کو رب کے سامنے جواب دہی ہو کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا۔ میں اس لیے چھوڑ کے علیحدہ ہو گیا کہ میں اپنے لیے تجھے نہیں مارنا چاہتا۔ یہ ہے اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے بغض۔ آج ہم اپنے آپ کو ذرا جائزہ لیں، دیکھیں، ہمارے سیاسی اختلافات ہو جاتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات میں کوئی دراڑ آ جاتی ہے، وہاں کتنی اغراض فاسدہ ہمارے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ ذاتی غصہ، ذاتی نفرت، ذاتی انتقام، میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا اس لیے میں نے یہ کرنا ہے۔ اس معیار پہ رکھ کے اپنے ایمان کو تولے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے۔ ہماری محبت کا تعلق بھی کس کے لیے ہو؟ بولے سارے، کس کے لیے ہو؟ کسی سے بھی محبت کرے تو کس کے لیے کرے؟ وہاں سے ہمیں بدلہ ملے نہ ملے، اچھا ملے برا ملے، صحیح ملے غلط ملے، وہ ہمارے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کرے،
جب میں اس سے محبت اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو میں اس سے محبت کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ میں نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو میری اس سے نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اب اس دشمنی میں میری کوئی ذاتی غرض نہ ہو، میرا کوئی ذاتی انتقام نہ ہو، میرا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، میں صرف اس لیے نفرت کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، آج یہ دشمنی چھوڑ دے، میں اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار۔ دو نشانیاں یہ ارشاد فرمائی، اور تیسری نشانی فرمایا من آتا للہ ومنع للہ۔ تیسری نشانی کسی کو کچھ دیا، خرچ کیا کسی پہ تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور کسی کو نہیں دیا، یہاں خرچ نہیں کرنا تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی محبت کا تعلق بھی اللہ کے لیے، نفرت کا تعلق بھی اللہ کے لیے، کسی پہ خرچ کرنے کا تعلق بھی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور کسی کو نہ دینا بھی صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہ چار چیزیں پائی جائیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر 100% ایمان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی تھی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم تھی، آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وقار پگڑی اور آبرو تھی حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرات جانتے ان پر ایک الزام لگایا منافقین نے، گندا اور گھنونا الزام لگایا، اور اللہ پاک نے ان کی صفائی قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمائی کہ عائشہ پہ الزام غلط ہے، یہ صاف ستھری پاکیزہ مطہر اور اجلے کردار والی عظیم خاتون ہے۔ قرآن کریم نے ان کی صفائی بیان کی، ہمارا اس پہ ایمان ہے، یہ بالکل اللہ کا فرمان حق اور سچ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس الزام لگانے والوں میں ایک ایسے شخص بھی تھے، پراپوگنڈا جب چلتا ہے نا تو اچھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، مخلص لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پراپوگنڈا وار بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ ہمیں اس وار سے محفوظ فرمائے۔ تو پراپوگنڈا منافقین نے چلایا، کچھ مخلص مومن بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ ان متاثرین میں ایک شخص وہ بھی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار اور عزیز تھے، غالباً خالہ زاد بھائی تھے ان کے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے، خرچہ بھی ان کا انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، رشتہ دار بھی تھے، قرابت داری بھی تھی، اور کھاتے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پھر بیٹی کے اس الزام میں وہ شامل ہو گئے۔ اب بتاؤ یہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کم از کم خرچہ بند کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا کھا کے ہماری بیٹیوں پہ الزام لگا رہے، خرچہ تو بند کرنا چاہیے تھا نا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کیا خرچہ، آئندہ میں نہیں خرچ کروں گا اس پہ، یہ گھنونی حرکتیں کرتا ہے، میں اس پہ خرچ کرتا ہوں، یہ میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے، بند کر دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے آیات نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جو اللہ کے فضل والے، وسعت والے، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا، وہ قریبی رشتہ داروں کا خرچ بند نہ کریں، وہ قریبی رشتہ داروں کا خرچ بند نہ کریں، ان پہ خرچ کریں۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہے، توبہ کر لی، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر؟ میرے عزیز دوستو، اب یہاں میں اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، ہمارا ذاتی طور پہ غصہ ہے، اس شخص کے ساتھ عداوت ہے
اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے، میں اس کا خرچہ بند کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں بند نہیں کرنا، چلاؤ خرچہ اس کا۔ اللہ کا قرآن ہمیں کہے تو ہم کیا کریں گے؟ تعویلیں کریں گے نا، اس میں مطلب نکالیں گے نا اس کے، نہیں جی اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں، یہ حالات اور ہیں، یہ حالات اور ہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن و سنت پہ عمل والے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے ذرہ نہیں سوچا، اسی وقت کہا جتنا خرچ پہلے ملتا تھا اتنا ہی ملا کر۔ یہ ہے محبت بھی کس کے لیے؟ زور سے بول دے، محبت بھی کس کے لیے؟ نفرت بھی کس کے لیے؟ خرچ کرنا بھی کس کے لیے اور نہ کرنا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ چاروں چیزیں اللہ کے لیے ہوں گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ اس معیار پہ رکھ کے خود کا جائزہ خود لے لیں، ہمارے اندر یہ چار چیزیں کتنے درجے کی موجود ہیں۔ اگر یہ 100% موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ایمان مکمل ہے۔ اگر ان میں کمی ہے تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان چاروں چیزوں کو مکمل حاصل کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اپنی محبتیں بھی، کسی کے ساتھ بھی محبت کریں گے تو صرف کس کے لیے؟ بدلہ لینے کے لیے نہیں، معاوضہ لینے کے لیے نہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کے لیے نہیں، بلکہ صرف کس کے لیے؟ کسی سے نفرت بھی کریں گے تو صرف کس کے لیے؟ کسی پہ خرچ بھی کریں گے تو صرف کس کے لیے؟ کسی کو نہیں دیں گے تو وہ بھی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ چاروں چیزیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک ضروری اعلان ہے اور ترغیب بھی ہے، دعوت بھی ہے۔ میں آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین، اللہ کے، ذرا بلند آواز سے اللہ کے، اور بلند آواز سے اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت تک کے تمام انسانوں، تمام زمانوں، تمام علاقوں کے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت کون ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی ہم برداشت، کوئی دعویٰ کرے ہم قبول، وہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر، اس کے دعوے کو ماننے والے بھی کافر۔ مرزا غلام قادیانی ایک فتنہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے اس کو آخری نبی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے اس فتنے کے خلاف تحریک شروع کی، بڑی تحریکیں ہوئی، 1953 میں ہوئی، 1974 میں ہوئی، اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے اپنے خون پیش کیے، قربانیاں دی۔ لاہور کا مال روڈ شہداء مسجد اس تاریخ کی گواہ ہے۔ اس کا صرف ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس وقت کی گورنمنٹ اور فوج اس نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی مال روڈ پہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے اس کو گولی سے اڑا دیا جائے۔ دن بھر شہادتیں ہوتی رہیں لیکن ختم نبوت کے پروانے جانے قربان کرتے رہے، لیکن نعرہ لگاتے رہے تاجدار ختم نبوت، انی ہوڑی آواز نڑنی سی لاندے، تاجدار ختم نبوت۔ ادھر سے فائر آتے تھے، گولیاں لگتی تھی، مار دیا جاتے، شہید ہو جاتے، لیکن یہ اعلان کر جاتے کہ سب برداشت پر ختم نبوت کے تاج اور تخت کو کوئی ہاتھ ڈالے یہ برداشت نہیں۔ مغرب کے وقت میں اب وہ انتظار میں ہے کہ اب کوئی نکلتا ہے کہ نہیں۔ ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا، کمر بھی جھکی ہوئی، اور اپنے کاندھے پہ اس نے اپنے پوتے کو بٹھایا جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا۔ دادا اور پوتا دونوں آگے بڑھے،
دادا نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت، پھر ایسا ہو جاتی، بیٹری لو ہو جاتی تو تاجدار ختم نبوت، اور پوتے نے کہا زندہ باد۔ 2 گولیاں آئیں، دادا بھی شہید، پوتا بھی شہید، یعنی کہ کمر جھکی ہوئی بوڑھے بھی شہید، نابالغ بچے بھی شہید، ختم نبوت پہ قربان کہ سب برداشت، لیکن ختم نبوت پہ کوئی ہاتھ ڈالے یہ برداشت نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے اس تحریک کو کامیابی دی 1974 کے اندر۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے کئی دن کی بحث و تمیز کے بعد، دلائل سننے کے بعد ان کو پورا موقع دیا گیا اپنے دلائل سنانے کا۔ بالآخر اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کے وزارت عظمیٰ میں پوری قومی اسمبلی نے بغیر کسی اختلاف کے 1 ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا، 100% اتفاق رائے کے ساتھ یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد کوئی شخص بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کو ماننے والے بھی کیا ہیں؟ وہ قادیانی ہو تب بھی کیا ہیں؟ وہ لاہوری گروپ ہو تب بھی کیا ہے؟ کافر۔ یہ فیصلہ ہوا، کہو الحمدللہ۔ قرآن نے بھی کہا یہ کافر ہے، حدیث نے بھی کہا یہ کافر ہے، اجماع امت نے بھی یہ کہا کافر ہے، اور آئین پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر۔ اب 7 ستمبر 1974 سے 7 ستمبر 2024 کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 7 ستمبر 1974 اور 7 ستمبر 2024 کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ الحمدللہ 50 سال اس آئین کے گزرنے پر امت مسلمہ یوم الفتح کے نام سے ایک کہہ لیں کہ گولڈن جوبلی منا رہی ہے۔ یوم الفتح کے نام سے اللہ نے یہ عظیم فتح دی پاکستان کو، اور 7 ستمبر 2024 کو انشاءاللہ مینار پاکستان پہ تمام ختم نبوت کے عاشقان محبان اکٹھے ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس میں کوئی مسلک کی تفریق نہیں، کوئی سیاسی پارٹی کی تفریق نہیں۔ جو لوگ ختم نبوت پہ یقین اور ایمان اور اس پہ محبت اور مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں، وہ انشاءاللہ سب 7 ستمبر 1974 کی یاد منانے کے لیے 7 ستمبر 2024 ہفتے والے دن لاہور مینار پاکستان پہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ، بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ہلکا سا نمونہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ اس جمعرات ہمارے شہر میں فیصل آباد میں سلیمی چوک الفتح گراؤنڈ، وہاں پہ ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے۔ اس سال بھی جمعرات کو مغرب سے رات 11 بجے تک یہ کانفرنس ہوگی، یہ آنے والی جمعرات کو 22 ستمبر جمعرات کے دن۔ تو میں آپ اپنے شہر میں اس ختم نبوت میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری سب کہتے رحمت اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں اونچے درجے کے بزرگ، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے گزری۔ ان کے متعلق حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صفات کے لحاظ سے یہ آدمی وہ آدمی ہے جو صحابہ کی جماعت جیسا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ صحابہ سے بچھڑ کے یہ اس صدی کے اندر آ گیا، ورنہ صفات کے لحاظ سے وہی صفات ہیں اس میں جو صحابہ کی صفات تھی۔ عظیم انسان، ساری زندگی قال اللہ قال رسول پڑھانے والے۔ مقدمہ ایک چلا بہاولپور میں مرزائیوں کے خلاف، اس کی پیروی کرنے کے لیے ڈھابیل ہندوستان سے یہ بہاولپور آئے۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی۔ حضرت نے جمعے کے بیان سے پہلے فرمایا کہ
ہم نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی ہے، بواسیر کے خونی مرض میں مبتلا ہوں، اپنے بہت سارے مسائل وہاں پہ تھے، لیکن یہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ مقدمہ ہے، تو اپنی نجات سمجھ کر، پتہ نہیں کسی عمل سے نجات ہو کہ نہ ہو، اپنی نجات کے لیے حضور کی ختم نبوت کے لیے یہاں آ گیا۔ اندازہ کرے ساری زندگی حدیث پڑھانے والا انسان کیا کہتا ہے، میں اپنی نجات اس میں سمجھ رہا ہوں کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے میں بھی اپنا کچھ ٹائم لگا دوں۔ کسی نے کہا جی آپ تو انسان عظیم انسان ہے، آپ کی بخشش نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ظاہر ہے شاگرد بھی تھے، متوسلین بھی تھے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ان کی محبت سن کے فرمانے لگے انہوں نے ہماری محبت میں بڑی مبالغہ آرائی کی ہے، لیکن ہم پر یہ بات کھل چکی ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، کہ وہ جس کا کھاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے جان دے دیتا ہے۔ ہم سارے کھا رہے ہیں صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے ہم جہان میں جی رہے ہیں صدقہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا کھا کر، آپ کا پی کر، آپ کے صدقے جی کر اگر آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس لیے زندہ زندہ اپنی نجات سمجھتے ہوئے اللہ کے محبوب کی شفاعت کے حصول کے لیے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے محبوب کی شفاعت ہے، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں۔ اس کے حصول کے لیے ختم نبوت کی ہر تحریک میں ہم ضرور حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جمعرات کو وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، پھر 7 ستمبر کو مینار پاکستان پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔